امریکہ میں خانہ جنگی سے 4 برس پہلے 1857 کی افراتفری میں ایک شخص نے وال سٹریٹ کے سٹہ بازار میں 12 لاکھ پاؤنڈ کمائے۔ ظاہر ہے یہ لیونارڈو جیروم کے سوا اس میں کسی دلچسپی ہو سکتی تھی، لیکن اگر اب اس واقعے پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے تاریخ پر بہت اثر کیا ہے۔ یعنی اگر لیونارڈو نے اتنی دولت نہ کمائی ہوتی تو شاید ونسٹن چرچل پیدا ہی نہ ہوتا۔ دراصل لیونارڈو ونسٹن چرچل کا نانا تھا۔ جب چرچل کے نانا کے پاس 12 لاکھ پاؤنڈ آئے تو اس نے کچھ رقم سے نیو یارک کے ہفت روزہ اخبار ٹائمز کے چند شیئرز خرید لیے، 2 ریس کورس بنوائے، دنیا بھر کی سیر کی اور برطانیہ کے بڑے بڑے لوگوں کو مدعو کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی خوبصورت امریکی بیٹی جینی جیروم کی ملاقات لارڈ اینڈ لو چرچل سے ہوئی اور دونوں نے آپس میں شادی کر لی۔ ان کی شادی کے بعد 30 نومبر 1874 کو ونسٹن چرچل پیدا ہوا۔ ونسٹن چرچل نصف امریکی ہے، اس کے باوجود وہ آج کے دور کا اہم ترین برطانوی مانا جاتا ہے۔ اس نے عجیب و غریب زندگی بسر کی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ونسٹن چرچل کی مکمل زندگی پر نظر ڈالیں گے۔ بچپن میں چرچل کی یہی خواہش تھی کہ وہ ایک سپاہی بنے۔ بعض دفعہ تو وہ سارا دن کھلونوں کے سپاہیوں کی فوجوں سے کھیلتا رہتا۔ بعد میں اس نے سینڈ ہارٹ کے نامور فوجی کالج سے سند حاصل کی، پھر وہ کئی برس برطانوی فوج میں پیشہ ور سپاہی بھی رہا۔ 1900 میں ونسٹن چرچل اپنی بہادری اور جرأت کے سبب مشہور ہو گیا۔ در حقیقت اس کی اس بے باک جرأت نے اسے اس قدر مشہور کر دیا کہ 26 برس کی عمر میں اسے پارلیمان کا رکن چن لیا گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 1899 میں وہ مارننگ پوسٹ کا جنگی رپورٹر بن کر 250 پاؤنڈ ماہانہ تنخواہ پر جنوبی افریقہ جنگ بوائر کی خبریں بھیجنے کے لیے چلا گیا۔ یہ تنخواہ بہت زیادہ تھی، لیکن وہ اس کا واقعی مستحق بھی تھا، کیونکہ ونسٹن چرچل نے تھوڑے ہی دنوں میں خود کو مشہور جنگی نامہ نگار بنا لیا تھا۔ وہ تازہ ترین خبریں حاصل کرنے کے لیے دشمن کے علاقے میں گھس جاتا اور وہ صرف خبریں ہی ارسال نہ کرتا بلکہ ساتھ ہی خود بھی خبروں کی سرخی بن جاتا۔ جب بوائروں نے اسے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا تو یہ خبر جلی حروف میں شائع ہوئی، اور جب وہ جیل سے فرار ہو گیا تو اس خبر کو اور بھی اہمیت دی گئی، کیونکہ بوائر جنگ کا اہم ترین قیدی کھو چکے تھے۔ اب بوائروں نے اسے زندہ یا مردہ پکڑنے کا بہت بڑا انعام مقرر کیا۔ قید سے فرار ہونے کے بعد چرچل نے دشمن کے علاقے میں سفر کیا۔ ہر ریلوے اسٹیشن اور پل پر بوائر سپاہیوں کے پہرے لگے ہوئے تھے۔ وہ پیدل اور مال گاڑیوں پر سفر کرتا رہا۔ رات کے وقت وہ جنگلوں، کھیتوں اور کوئلے کی کانوں میں سو جاتا۔ اس نے کئی دریا تیر کر عبور کیے۔ افریقی وسیع میدانوں میں بھوکے گدھ اس کے سر پر منڈلاتے اور اس انتظار میں رہتے کہ کب وہ بھوک سے نڈھال ہو کر گرے اور وہ اسے شکار بنائیں۔ اس کے فرار کی داستان ایک بہترین شکار تھی، لیکن ونسٹن چرچل اسے مزید سنسنی خیز بنانے کا انداز جانتا تھا۔ یہ کہانی اس نے مارننگ پوسٹ کے لیے لکھی، حیرت اور ڈرامے سے بھرپور کہانی جو 1900 کی بہترین اخباری کہانی قرار دی گئی۔ یہ کہانی سارے انگلینڈ نے بڑے جوش و خروش سے پڑھی۔ انگلینڈ نے ایک قومی ہیرو کی حیثیت سے چرچل کا استقبال بھی کیا۔ اس کی مہمات کے بارے میں ایک گیت لکھا گیا۔ لاکھوں لوگ اس کی تقریر سننے کے لیے جمع ہوئے۔ اسے بڑے ناز سے پارلیمان کا رکن چنا گیا۔ زندگی میں چرچل کا یہ نصب العین رہا ہے، خطرے سے مت بھاگو۔ 1921 میں وہ 45 لیکچرز دینے کے لیے امریکہ چلا گیا۔ ہر تقریر کے اسے 320 پاؤنڈ ملنے تھے، لیکن سکاٹ لینڈ یارڈ پولیس کو یہ معلوم ہو گیا کہ امریکہ میں چرچل کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے بعض حاسدوں نے اسے امریکہ میں قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود چرچل نے اپنا ارادہ تبدیل نہیں کیا اور لیکچروں کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب وہ ایک مغربی شہر میں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اسے قتل کرنے والے گروہ کے بعض افراد نے اس کا لیکچر سننے کے لیے ٹکٹ خرید لیا ہے۔ شہر کے چیف آف پولیس کو خبردار کر دیا گیا اور لیکچرز ملتوی کرنے کا حکم دے دیا گیا، لیکن چرچل کے مینیجر لوئس جے البر نے لیکچر ملتوی کرنے کے خلاف احتجاج کیا اور چرچل نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، البر تم ٹھیک کہتے ہو، انسان کو خطرے سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو خطرہ دگنا ہو جاتا ہے، اور اگر آپ دلیری سے سامنے آ جاتے ہیں تو خطرہ آدھا رہ جاتا ہے۔ خطرے سے بھاگنے کے بجائے ونسٹن چرچل اکثر اس کی طرف بڑھا کرتا تھا۔ جب وہ برطانوی بحری فوج کا انچارج تھا تو ان دنوں برطانوی نیوی کے پاس تقریباً نصف درجن ہوائی جہاز تھے۔ یہ 1911 کا ذکر ہے اور ہوائی جہاز ایجاد ہوئے ابھی صرف 8 برس ہوئے تھے،
لیکن ان دنوں جہاز چلانا یا اس میں سفر کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ اس کے باوجود چرچل خود جہاز چلانے پر ضد کیا کرتا۔ وہ اپنا ہوائی جہاز خود چلاتا اور ایسا کرتے وقت اسے کئی حادثات پیش آئے اور وہ بال بال موت کے منہ سے بچا۔ حکومت نے اسے ہوائی جہاز چلانے سے منع کیا مگر وہ باز نہ آیا کیونکہ اسے ہوائی جہاز چلانے میں بے حد مزہ آتا تھا۔ وہ اس نئی ایجاد کے متعلق پورا علم حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آئندہ جنگ میں اسے بہت زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ برطانوی نیوی کی ایئر فورس کی تشکیل میں ونسٹن چرچل کا بہت بڑا دخل ہے۔ ونسٹن چرچل کی ایک اور نمایاں خصوصیت اس کا مصمم ارادہ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو جس طرح تعلیم و تربیت دی ہے وہ اس سلسلے میں ایک اچھی مثال ہے۔ جوانی میں اس کا علم کچھ اتنا وسیع نہ تھا۔ اسے اطالوی، یونانی اور فرانسیسی سے نفرت تھی۔ اس بات پر اس کا بڑا یقین تھا کہ کسی غیر ملکی زبان پر وقت خرچ کرنے سے پہلے انگریزی پر مہارت رکھنی اشد ضروری ہے۔ اپنے اس خیال میں وہ تھا بھی صحیح، چونکہ اسے غیر ملکی زبانوں اور ریاضی سے سخت نفرت تھی۔ اس لیے کلاس میں اس کا شمار نکمے طلباء میں ہوتا تھا، لیکن ریاضی سے نفرت کے باوجود وہ 4 برس تک وزیر مال رہا۔ سینڈ ہارٹ کے فوجی کالج میں داخل ہونے کے لیے اس نے 3 دفعہ امتحان دیا اور تینوں دفعہ فیل ہوا۔ آخرکار چوتھی دفعہ وہ پاس ہو گیا۔ چونکہ اسے غیر ملکی زبانوں اور ریاضی سے سخت نفرت تھی، اس لیے کلاس میں اس کا شمار نکمے طلباء میں ہوتا تھا۔ سینڈ ہارٹ اور ہارف کے 2 بہترین فوجی سکولوں میں تعلیم پانے کے بعد ایک دن اسے احساس ہوا کہ وہ پریکٹیکلی طور پر تو کچھ جانتا ہی نہیں۔ اس وقت اس کی عمر 22 برس تھی اور وہ ہندوستان میں مقیم برطانوی فوج کا ایک افسر تھا۔ تب اس نے اپنے آپ کو تعلیم دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے انگلینڈ میں اپنی والدہ کو لکھا کہ وہ سوانح حیات، تاریخ، فلسفے اور اقتصادیات پر کتابیں ارسال کر دے۔ دوپہر کے وقت جب اس کے دوسرے ساتھی افسر سوئے ہوتے تو وہ مطالعے میں مشغول رہتا۔ اس نے افلاطون، شیکسپیئر حتیٰ کہ سب کا مطالعہ کیا۔ اس نے رواں دواں نثر لکھنے میں کئی برس سفر کیے۔ ایک بڑے مقرر سے اس نے خود کو ایک آتش بہا مقرر میں ڈھال لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ونسٹن چرچل برطانیہ کا وزیر اعظم تھا تو وہ روزانہ 14 سے 17 گھنٹے کام کیا کرتا تھا اور بعض اوقات تو پورا ہفتہ۔ وہ صبح 10:30 بجے سے پہلے بستر سے نہیں نکلتا، لیکن بستر سے نکلنے سے 3 گھنٹے پہلے وہ لیٹا ٹیلی فون کرتا اور خط وغیرہ لکھواتا رہتا۔ بستر چھوڑنے کے بعد وہ ایک پرانے اسلحے سے شیو بناتا۔ وہ 1 بجے کھانا کھاتا، 1 گھنٹہ سوتا اور پھر کام میں مصروف ہو جاتا۔ 5 بجے وہ پھر بستر میں گھس جاتا اور آدھا گھنٹہ دوبارہ آرام کرتا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ آدھی رات تک اکثر کام کرتا رہتا۔ جب انگلینڈ کے سیاستدان ہٹلر سے بے خبر دوسرے کاموں میں مصروف تھے تو چرچل انہیں ہٹلر کے آئندہ ارادوں سے خبردار کرتا اور جنگ کی تیاری کرنے کے لیے کہتا رہتا۔ اگر برطانیہ نے اس وقت اس کی آواز پر سنجیدگی سے توجہ دی ہوتی تو دوسری جنگ عظیم ایک دیوانے کے خواب سے زیادہ اہمیت نہ رکھتی۔ دوستو، یہ تھی داستان ونسٹن چرچل کی۔ یہ ویڈیو ہم نے ایک مکمل ریسرچ کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ آپ ہماری محنت کا صلہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے دیجیے گا۔ شکریہ۔